میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہی کمرہ، وہی وقت، مگر شخص کوئی اور۔ 3 سال پہلے میرا شوہر کوئی اور تھا، اب ایک نیا شخص میرے شوہر کی صورت میں آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ایک رات کا شوہر دیکھنے میں کیسا ہے، مگر میں بہت خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اپنا حق لیتے ہوئے مجھے سونے کا کہنے لگا، جبکہ اس شرط کے مطابق اسے مجھے اپنا حق لیتے ہی طلاق دینی تھی۔ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں اس کے بازو پر سر رکھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا جیسے وہ میرا محافظ ہے، میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہوں، مگر مقابل نے کوئی جواب نہ دیا اور میرے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ میرا نام مریم ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر عمران مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر میری ساس اور میری دونوں نندیں مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی، ہر وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر وہ تو جیسے مجھ سے اللہ واسطے کا بیر پالے ہوئے تھی۔ میں دن رات بس روتی رہتی اور ہر ممکن کوشش کرتی۔ میری ایک جٹھانی تھی، شادی کے شروع میں مجھے ہمیشہ جٹھانی سے کمتر سمجھا جاتا تھا، وجہ صرف جٹھانی کی سرکاری نوکری تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں قابل یا پھر پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میری جٹھانی ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی، میں سارا دن پریشان رہتی۔ جٹھانی سائمہ ہر وقت مجھے تانے دیتی، کہتی کہ وہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ میں صرف گھر کے راشن پر پلنے والی ایک پسماندہ لڑکی ہوں۔ ساس اور نندوں کے رویے نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ عمران مجھ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن جب وہ کام سے تھکے ہارے گھر لوٹتے تو میری ساس ان کے کان بھرنا شروع کر دیتی۔ عمران، یہ مریم دن بھر بستر سے نہیں اٹھتی، سائمہ کو دیکھو، نوکری بھی کرتی ہے اور گھر بھی سنبھالتی ہے، ساس اکثر چائے کا کپ پٹکتے ہوئے کہتی۔ عمران شروع میں میری وکالت کرتے، لیکن روز روز کے جھگڑوں نے انہیں چڑچڑا کر دیا۔ اس دن سائمہ کا سونے کا ہار غائب ہوا تو نندوں نے سیدھا الزام مجھ پر دھر دیا۔ امی، اس چور کے علاوہ اس گھر میں کون ہے جو ہماری چیزوں پر نظر رکھے؟ چھوٹی نند نے چلا کر کہا۔ میں نے رو رو کر قرآن پر ہاتھ رکھنے کی بات کی، لیکن عمران اس دن شدید غصے میں گھر آئے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار میں بہت نقصان ہوا تھا۔ ساس کے بھڑکانے پر عمران نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور غصے کے اسی اندھے خبت میں انہوں نے مجھے 3 بار طلاق دے دی۔ جیسے ہی الفاظ ان کی زبان سے نکلے، پورے کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ساس اور نندیں جو مجھے نکالنا چاہتی تھی خود بھی سہم گئی۔ عمران گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے۔ مریم، مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں یہ کیا کہہ دیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ عمران کا پچھتاوا اب ایک پاگل پن میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنی غیرت کا سودا کرنے پر تیار ہو گئے تاکہ مجھے واپس پا سکیں۔ عمران نے اپنے ایک دور کے شناسے رفیق سے رابطہ کیا، جو بظاہر ایک غریب اور معمولی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ شرط یہ طے پائی گئی کہ رات کے اندھیرے میں نکاح ہوگا۔ رفیق اپنا حق زوجیت ادا کر کے اور اگلی صبح طلاق دے کر مجھے عمران کے حوالے کرے گا۔ جب میں اس نئے کمرے میں بیٹھی تھی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا دوسرا شوہر، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ایک رات کا شوہر دکھنے میں کیسا ہے۔ میں نے اس کے پھٹے پرانے لباس سے اسے کوئی فقیر سمجھا، مگر میں بہت خوفزدہ تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اپنا حق لیتے ہوئے مجھے سونے کا کہنے لگا، جبکہ شرطاً اسے مجھے کچھ دنوں تک طلاق دینی تھی۔ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں لرزتے ہوئے بولی تھی، مگر مقابل نے کوئی جواب نہ دیا اور میرے گرد اپنا حصار مزید تنگ کر لیا۔ اس گمنام رات مجھ پر ظلم کی انتہا ہوئی، میری روح تک چھلنی ہو گئی، مگر اس شخص کی خاموشی میں ایک عجیب سا سحر اور طاقت تھی جو کسی عام فقیر کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ اپنے کمرے کے باہر سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ رات بھر عجیب سی کیفیت رہی تھی، تبھی میں سو نہیں سکی تھی۔ ابھی بھی میری آنکھ لگے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر سے آنے والی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ دیواریں لرز رہی تھیں۔ میں کہتا ہوں میری بیوی کو ابھی کے ابھی طلاق دو۔ یہ میرے سابقہ شوہر عمران کی آواز تھی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر کانپنے لگی، نہ جانے کیوں دل گھبرانے لگا تھا۔ میرے موجودہ شوہر رفیق کی خاموشی مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ عمران باہر چلا رہا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ تم ایک رات گزارنے کے بعد میری بیوی کو مجھے واپس کر دو گے۔ کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد رفیق کی بھاری اور سرد آواز گونجی، میں تمہاری بیوی کو واپس نہیں کروں گا۔ وہ اب میری بیوی ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی باتیں کرے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ غلط ہے۔ عمران نے غصے سے تپ کر کہا۔ اچھا، اور جو تم نے کیا اس کا کیا؟ رفیق نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عمران کی آواز میں اچانک ہی ایک کپکپاہٹ پیدا ہوئی۔ کہو تو ابھی سب کچھ بتا دوں، وہ حقیقت جو صرف میں جانتا ہوں۔ تو تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ کیا یہ بات بتا دوں؟ رفیق کی اس بات پر باہر اچانک سناٹا چھا گیا۔ یہ کون سا راز تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا؟ میں خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ دل تو چاہا کہ دروازہ کھول کے باہر جاؤں اور پھر ان دونوں کی گفتگو سنوں، مگر میں ڈر کے مارے کمرے میں ہی رہی۔ اگر میرا سابقہ شوہر مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی اب کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں ساری رات انتظار کرتی رہی کہ کب میرے شوہر کا نقاب اترے اور اس کا چہرہ میرے سامنے آئے۔ مجھے ایک عجیب سا تجسس تھا۔ میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر خود کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ جب رفیق کمرے میں واپس آیا تو میری خوفزدہ آنکھیں دیکھ کر مسکرانے لگا، جو نقاب کے پیچھے سے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ مگر میرے شوہر نے ابھی تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ وہ میرا سابقہ شوہر۔ بے فکر رہو، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے سکون ہوا، مگر میرے شوہر کا چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا تھا۔ مجھے مزید تجسس ہونے لگا۔ آپ کا چہرہ، کیا مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا تو اس نے بات ٹال دی۔ مجھے اپنے نئے شوہر رفیق کے ساتھ رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں رفیق ہر وقت میرا خیال رکھتا۔ میں جس طرح چاہتی سب کچھ ویسا ہی ہوتا۔ زندگی جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اب تک دوبارہ میرے سابقہ شوہر عمران نہیں آئے تھے۔ میں کئی مرتبہ رفیق سے عمران کے بارے میں پوچھ چکی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ بات کو ٹال مٹول کر دیتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ تبھی میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے، جہاں مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب ڈاکٹر نے اس حمل کی تصدیق کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ رفیق کے چہرے پر نقاب کے پیچھے چھپی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ اسی رات جب رفیق گھر پر نہیں تھا، عمران چپکے سے عقبی دروازے سے داخل ہوا۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ریڈرز، کبھی کبھی ہم کچھ انسانوں کو اپنی زندگی میں بھول جاتے ہیں، لیکن پھر ایک ملاقات ہوتی ہے اور وہ انسان ہمیں بھولا نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی کے احساسات کچھ اسی طرح سے ہیں، تو اگر آپ اس کہانی سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ آئیں آج کی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ مریم، تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہوگا۔ یہ رفیق کوئی غریب یا فقیر نہیں ہے، یہ ایک بھیڑیا ہے، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی عمران، تم نے مجھے طلاق دی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ عمران نے دیوار پر مکہ مارا۔ تم نہیں جانتی مریم، رفیق نے مجھے دھمکایا ہے کہ وہ ہماری خاندانی جائیداد کے وہ کاغذات پولیس کو دے دے گا جو میں نے دھوکے سے اپنے نام کروائے تھے۔ وہ کوئی رفیق نہیں ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ وہ 1 مہینے بعد تمہیں اور تمہارے بچے کو جان سے مار دے گا۔ وہ حلالہ سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنی جائیداد کا وارث نہیں بننے دے گا۔ وہ سائمہ کا دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ سب ایک سازش تھی۔ عمران کی یہ بات سن کر میرا دماغ سن ہونے لگا۔ سائمہ کا رشتہ دار، جائیداد کے کاغذات اور یہ بچہ۔ میں حلالہ سے پیدا ہونے والے بچے کا کسی صورت ابارشن نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ رفیق اور عمران دونوں مل کر میرے بچے کو مار دیں گے۔ یہ سائمہ مجھے کبھی جینے ہی نہیں دے گی۔ اسی لیے میں نے ایک ہولناک فیصلہ کیا اور اسی رات جب پورا شہر سو رہا تھا، میں رفیق کے گھر سے راتوں رات بھاگ گئی۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک دور دراز کچی بستی میں پناہ لی۔ وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی سہارا۔ میں نے اپنے پیٹ میں پلنے والے معصوم کے لیے اپنی انا، اپنی پہچان، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے اس کچی بستی میں لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجنا شروع کر دیے۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں کی بیڑیاں کٹ گئی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام میں نے حیدر رکھا۔ سال گزرتے گئے، حیدر بڑا ہوتا گیا۔ وہ بستی کے دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی ناک
اور اس کے بیٹھنے کا انداز کسی شاہی خاندان جیسا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتی کہ اس فقیر نما رفیق کا بیٹا اتنا وجیح کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں ماضی کے ان سیاہ سایوں کو بھول کر اپنی غریبی کی زندگی میں مطمئن تھی، جہاں کم از کم میرا بیٹا میرے پاس محفوظ تھا۔ آج حیدر 12 سال کا ہو چکا تھا۔ بستی میں شدید گرمی تھی اور راشن کی قلت کے باعث لوگ دانے دانے کو محتاج تھے۔ اچانک بستی کے باہر بڑی بڑی کالی گاڑیوں کے ایک طویل قافلہ آ کر رکا۔ گاڑیوں کے گرد مہنگے سوٹ پہنے گارڈز کھڑے تھے اور بستی کے چودھری شور مچا رہے تھے کہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور امیر ترین شخص سکندر شاہ غریبوں میں راشن بانٹنے خود تشریف لائے ہیں۔ غریبوں کا ایک ہجوم گاڑیوں کی طرف لپکا۔ میں بھی حیدر کا ہاتھ پکڑے کونے میں کھڑی تھی تاکہ اپنے حصے کا آٹا لے سکوں۔ جیسے ہی مرکزی گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک انتہائی مغرور، پروقار اور امیر ترین شخص باہر نکلا۔ اس نے مہنگا ترین چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانی جانی پہچانی مسکراہٹ تھی۔ ہجوم کے دھکے کی وجہ سے حیدر کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ سیدھا اس امیر شخص کی گاڑی کے سامنے جا گرا۔ امیر شخص کے گارڈز نے حیدر کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس امیر شخص نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور حیدر کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکا۔ غریبوں کے اس ہجوم میں میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں دنگ رہ گئی کیونکہ میرے معصوم بیٹے حیدر کا چہرہ ہو بہو اس امیر شخص سکندر شاہ سے ملتا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ماتھا، وہی بھویں۔ میں نے گھبرا کر حیدر کو اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی سکندر شاہ کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں بالکل وہی تھی جو 12 سال پہلے اس تاریک کمرے میں نقاب کے پیچھے چمک رہی تھی۔ مریم! اس شخص کے لبوں سے دبی آواز میں میرا نام نکلا۔ بستی کے لوگ راشن کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، لیکن میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اگر یہ شخص رفیق تھا تو وہ فقیر کا لباس کیوں پہنے ہوا تھا؟ اور اگر یہ سکندر شاہ ہے تو عمران نے اسے سائمہ کا رشتہ دار کیوں کہا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ اس بچے کو مجھ سے چھیننے آیا تھا؟ سکندر شاہ نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور گارڈز نے ہجوم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ہمارے گرد ایک گھیرا بنا لیا۔ حیدر خوفزدہ ہو کر میری چادر میں چھپ گیا، جبکہ سکندر شاہ قدم بقدم ہماری طرف بڑھا رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اب مغرور سے بدل کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ سکندر شاہ کے قدم جیسے ہی میری طرف بڑھ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں میرے حلق میں آ رہی تھی۔ 12 سال، پورے 12 سال میں نے اس بچے کو زمانے کی نظروں سے چھپا کر کچی بستی کے گندے پانی اور برتنوں کی کالک میں پالا تھا، تاکہ اسے اس منحوس حلالہ کی رات کے سائے سے دور رکھ سکوں۔ لیکن آج قدرت نے مجھے لا کر اس چوراہے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے میں بھاگتی تھی۔ مریم، تم یہاں؟ سکندر شاہ کی آواز میں وہ مغروری نہیں تھی جو وہ بستی کے چودھری سے بات کرتے وقت دکھا رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا ضبط اور گہرا ٹھہراؤ تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نقاب پوش رفیق کی آواز میں اس رات تھا جب اس نے عمران کو للکارا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں نے حیدر کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی معصوم انگلیاں میری گرفت میں پچس گئیں۔ میں نے اپنی پھٹی پرانی چادر کو اپنے چہرے پر مزید کھینچ لیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ امی، انکل کون ہیں؟ یہ ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ حیدر نے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر مجھ سے پوچھا۔ ان آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس وقت سکندر شاہ کی آنکھوں میں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ چہرے کی ہو بہو مشابہت ایسی تھی کہ بستی کا کوئی بھی شخص دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ اسی امیر شخص کا خون ہے۔ کوئی نہیں ہے حیدر، چلو یہاں سے، ہمیں راشن نہیں چاہیے، میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، پرانی چپلیں کیچڑ اور دھول میں دھس رہی تھیں، لیکن میرے اندر صرف ایک ہی خوف تھا، میرا بچہ مجھ سے چھن جائے گا۔ پیچھے گارڈز نے ہجوم کو روکا، لیکن سکندر شاہ نے انہیں وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور خود اکیلا میری جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چمکدار مہنگے جوتے بستی کی گندی نالیوں اور مٹی سے خراب ہو رہے تھے، لیکن اسے اپنی جائیداد یا لباس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف مجھ پر اور حیدر پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی اور لکڑی کا کمزور سا دروازہ اندر سے بند کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کنڈی لگاتی، ایک مضبوط ہاتھ نے دروازے کو باہر سے روک دیا۔ دھکا مت دو مریم، 12 سال میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، اب تم مجھ سے اور اس سچ سے بھاگ نہیں سکتی۔ سکندر شاہ نے دروازہ کھولا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔
اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ ہماری جھونپڑی کی چھت اس کے سر کو چھو رہی تھی۔ باہر نکلو یہاں سے، میں شور مچا دوں گی، بستی کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ میں نے ایک پرانی چھری اٹھا کر اس کے سامنے کر دی، جبکہ حیدر خوف سے ایک کونے میں پڑے بستر پر بیٹھ کر بس دیکھنے لگا۔ سکندر شاہ نے چھری کی طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ شور مچاؤ گی ان غریبوں کے سامنے جو میرے ایک اشارے پر دن رات کام کرتے ہیں؟ مریم، میں یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں تو اس رات تمہارا محافظ تھا اور آج بھی ہوں۔ محافظ؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جس میں میرا سارا درد اور 12 سال کی مشقت شامل تھی۔ ایک فقیر کا بھیس بدل کر میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا، میری روح کو چھلنی کرنے والا محافظ تھا۔ تم نے عمران کے ساتھ مل کر میری زندگی کا تماشا بنایا۔ تم سائمہ کے رشتہ دار تھے نا؟ عمران نے مجھے سب بتایا تھا کہ تم میری جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے۔ سکندر شاہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہیں زمین پر پڑی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ شہر کا اتنا بڑا بزنس مین ایک غریب کی ٹوٹی کرسی پر بیٹھنے میں کوئی اور محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ ویسے ہی جیسے وہ اس رات اس چھوٹے سے کمرے میں میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عمران ایک نمبر کا جھوٹا، مکار اور بزدل انسان تھا مریم، سکندر شاہ نے سرد لہجے میں کہا، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم نے اس شخص کی بات پر یقین کیا جس نے اپنی جھوٹی انا اور غصے میں تمہیں طلاق دی تھی اور پھر اپنی غیرت بیچ کر تمہارا سودا کرنے نکلا تھا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ میں نے چھری اب بھی اس کی طرف تانی ہوئی تھی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سچ یہ ہے مریم کہ میرا سائمہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائمہ کے خاندان کے لوگ میرے کارخانے میں معمولی ملازم تھے۔ سکندر شاہ نے حیدر کی طرف دیکھا جو اب روبدار انداز میں سکندر کو گھور رہا تھا۔ اور جہاں تک بات عمران کی ہے تو عمران کا کاروبار تباہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے مجھ سے 50 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا اور وہ قرض نہ چکانے کی وجہ سے جیل جانے والا تھا۔ اس نے اپنی جائیداد کی جعلی کاغذات میرے پاس گروی رکھے تھے جو اصل میں تمہارے نام پر تھی، جو تمہارے والد نے تمہیں دی تھی۔ میرے دماغ میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ میرے والد کی جائیداد؟ لیکن عمران نے تو کہا تھا وہ جائیداد اس کے نام ہے۔ تمہارے والد نے مرنے سے پہلے وہ گھر اور زمین تمہارے نام کی تھی، لیکن عمران نے تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا کر جائیداد کے کاغذات پر تمہارے انگوٹھے اور دستخط لیے تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کاغذات جعلی ہیں اور جائیداد کی اصل مالکن تم ہو، تو میں نے عمران کو دباؤ ڈالا۔ اسی دوران اس کے گھر میں سائمہ کے ہار کا ڈرامہ ہوا اور غصے میں، یا یوں کہو کہ جائیداد کے لالچ میں، اس نے تمہیں طلاق دے دی تاکہ وہ تمہیں گھر سے نکال کر اس جائیداد پر اکیلا قبضہ کر سکے۔ سکندر نے تفصیل بتاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ لیکن پھر حلالہ، وہ نقاب، وہ فقیر والا لباس، میرے سوالات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ عمران جب طلاق دینے کے بعد پچھتایا تو وہ تمہاری محبت میں نہیں پچھتایا تھا مریم۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ اگر تم اس کے نکاح میں نہ رہی تو تمہارے والد کے رشتہ دار جائیداد کا کیس عدالت میں لے جائیں گے اور وہ سڑک پر آ جائے گا۔ اس لیے اس نے شرعی حلالہ کا ڈرامہ رچایا۔ وہ کسی عام فقیر یا رفیق نامی شخص کے پاس گیا تھا تاکہ وہ چند ہزار روپے دے کر یہ کام کروا سکے۔ سکندر اٹھا اور میرے قریب آیا۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے چھری لے کر نیچے رکھ دی۔ مجھے جب اس کے اس گھنونے منصوبے کا پتہ چلا تو میں نے اس اصلی رفیق کو اٹھوا کر جیل میں بند کروا دیا اور خود رفیق کا لباس پہن کر چہرے پر نقاب ڈال کر اس کمرے میں آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد، کوئی بد کردار شخص میری مریم کو ہاتھ بھی لگائے۔ سکندر کی آواز میں اچانک ہی ایک تڑپ نمایاں ہوئی تھی۔ میری مریم! میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مریم، تم شاید بھول گئی ہو، لیکن میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم کالج میں پڑھتی تھی۔ میں تمہارے والد کے پاس اکثر کاروباری سلسلے میں آتا تھا۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، لیکن انہوں نے عمران کے خاندان کے خاندانی پس منظر کو دیکھ کر تمہاری شادی وہاں کر دی۔ میں چپ رہا کیونکہ میں تمہاری خوشی چاہتا تھا، لیکن جب عمران نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا تو میں خاموش نہیں رہ سکا۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں 12 سال پرانی محبت اور درد صاف جھلک رہا تھا۔ اس رات جب میں نے حق زوجیت ادا کیا تو وہ کوئی ظلم نہیں تھا مریم۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کیا تھا، شرعی طور پر ہمارا نکاح ہوا تھا، اور میں نے اسی وقت دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔
اگلی صبح جب عمران باہر چلا رہا تھا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں واپس اس جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ میں دیوار کے سہارے بیٹھ گئی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ تو عمران نے مجھے اس رات کیوں کہا کہ تم سائمہ کے رشتہ دار ہو اور مجھے مار دو گے؟ کیونکہ عمران جان گیا تھا کہ نقاب کے پیچھے رفیق نہیں بلکہ سکندر شاہ ہے۔ وہ مجھ سے جائیداد کے کاغذات واپس لینا چاہتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر تم میرے ساتھ رہ گئی۔ ویورز، آپ کہانی میں بہت زیادہ مگن تھے اور آپ کہانی میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یقیناً کہانی نے آپ کو روک لیا ہے، آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے۔ تو اب ہماری باری ہے، تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ہی دلچسپ اور اچھی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ تو آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ تو وہ کبھی امیر نہیں بن سکے گا۔ اس نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولا کہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور وہی ہوا۔ تم ڈر کر بھاگ گئی۔ سکندر شاہ نے حیدر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس بار حیدر نے اس کا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، شاید خون کا رشتہ اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈا مریم، کارخانے، ریلوے اسٹیشن، ہسپتال، ہر جگہ میرے گارڈ نے تمہیں تلاش کیا، لیکن تم نے اپنی پہچان اس حد تک چھپا لی کہ تم اس کچی بستی کی دھول میں گم ہو گئی۔ مجھے 15 دن پہلے معلوم ہوا کہ اس بستی میں ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے جس کا چہرہ مجھ سے ملتا ہے۔ میں نے یقین کرنے کے لیے خود راشن بانٹنے کا یہ پروگرام بنایا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ سکندر کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ حیدر نے میری طرف دیکھا۔ امی، کیا یہ میرے ابو ہیں؟ کیا ہم اب اس گندی بستی میں سے باہر جائیں گے؟ کیا ہم اب اس گندی بستی سے باہر جائیں گے؟ میں حیدر کے سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ میرے ذہن میں 12 سال کی وہ راتیں گھوم گئی جب میں نے سردی میں ٹھٹرتے ہوئے بھوکے پیٹ رہ کر اس بچے کو پالا تھا۔ میں نے امیروں کی کٹ پتلی بننے سے انکار کیا تھا، لیکن آج سچائی بالکل مختلف تھی۔ رفیق کوئی ظالم نہیں تھا بلکہ وہ میرا محافظ تھا، جس کے بازو پر سر رکھ کر مجھے سکون ملا تھا، اور جس سے میں نے خود کہا تھا کہ مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ مریم، تمہارا شوہر عمران اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ 3 سال پہلے وہ ایک سڑک حادثے میں مارا گیا، اور اس کی ماں اور بہنیں اب اس جائیداد کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں جو اصل میں تمہاری ہے۔ لیکن مجھے اس جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہاری 7 نسلیں عیش کر سکتی ہیں۔ سکندر نے آگے بڑھ کر میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ میں آج بھی اپنی اس شرط پر قائم ہوں جو میں نے اس گمنام رات اپنے دل میں رکھی تھی کہ تم میری بیوی ہو اور یہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث، سکندر شاہ کا بیٹا حیدر شاہ۔ جھونپڑی کے باہر اچانک گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے اور گارڈز کی اونچی آوازیں سنائی دی۔ سر، باہر میڈیا والے آ گئے ہیں اور شہر سے کچھ لوگ آپ کے پیچھے یہاں پہنچے ہیں۔ سکندر شاہ نے ناگواری سے باہر دیکھا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا۔ مریم، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میڈیا کو معلوم ہو گیا کہ سکندر شاہ کی بیوی اور بیٹا اس کچی بستی میں رہ رہے ہیں تو وہ تمہاری اور حیدر کی زندگی کا تماشا بنا دیں گے۔ سائمہ اور اس کے گھر والے ابھی بھی اس جائیداد کے پیچھے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ حیدر زندہ ہے تو وہ کورٹ میں حلالہ کے شرعی نکاح پر انگلیاں اٹھائیں گے تاکہ حیدر کو جائیداد سے بے دخل کر سکیں، کیونکہ وہ شرعی طور پر عمران کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ میرے بچے پر انگلیاں اٹھائیں گے؟ سائمہ اور اس کی ماں جنہوں نے میری زندگی برباد کی، وہ اب میرے بیٹے کے وجود پر سوال کریں گے۔ ہاں مریم، قانون اور معاشرہ بہت اندھا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ عمران نے کیا ظلم کیا تھا، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ایک عورت نے بغیر طلاق کے یا حلالہ کے ساتھ کیسی دوسری زندگی گزاری ہے۔ عمران نے طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کیے تھے، اس نے رفیق کے ساتھ صرف زبانی معاہدہ کیا تھا۔ سکندر کے چہرے پر تشویش کی لکیریں گہری ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شادی، میری آواز کانپنے لگی، شرعی طور پر ہمارا نکاح مکمل تھا کیونکہ عمران نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی تھی اور اس کے بعد تمہارا مجھ سے نکاح ہوا تھا، لیکن قانونی طور پر عمران نے عدالت میں یہ ظاہر کیا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو اور تم لاپتہ ہو گئی ہو۔ اس نے جائیداد بچانے کے لیے سب کیا تھا۔ اب سائمہ اسی قانونی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر حیدر کو ایک ناجائز پوزیشن میں لانا چاہتی ہے تاکہ جائیداد ان کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ سکندر نے مجھے اصل قانونی پیچیدگی سے آگاہ کیا۔ میں نے حیدر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ 12 سال کی غریبی مجھے منظور تھی، برتن مانجنا منظور تھا، لیکن اپنے بیٹے کے نام پر کوئی داغ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔
اس بار میری آواز میں خوف نہیں بلکہ ایک ماں کا عزم تھا۔ تمہیں میرے ساتھ شاہ ہاؤس چلنا ہوگا۔ دنیا کے سامنے تمہیں میری قانونی بیوی اور حیدر کو میرا قانونی بیٹا بن کر رہنا ہوگا، تاکہ سائمہ اور اس کے وکلا کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ہمیں عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عمران نے تمہیں طلاق دی تھی اور اس کے بعد تم نے مجھ سے باقاعدہ نکاح کیا تھا، سکندر نے پختہ لہجے میں کہا۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ بستی کے لوگ حیرت سے ہماری جھونپڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک امیر ترین شخص ایک برتن مانجنے والی عورت کے گھر میں اتنی دیر سے کیوں موجود ہے۔ چودھری صابر بھی باہر کھڑا گارڈ سے منتیں کر رہا تھا کہ اسے اندر جانے دیا جائے۔ میں نے اپنی جھونپڑی کی در و دیوار پر نظر ڈالی جہاں میں نے زندگی کے 12 مشکل ترین سال گزارے تھے۔ یہاں کی مٹی، یہاں کی تپتی دھوپ اور غریبی نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، لیکن اب یہ لڑائی اس جھونپڑی کی نہیں بلکہ محلوں کی تھی، جہاں میری عزت اور میرے بیٹے کا مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں تیار ہوں سکندر شاہ، میں نے حیدر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں اپنے بیٹے کے حق کے لیے اس جہنم میں دوبارہ قدم رکھنے کو تیار ہوں جہاں سے میں بھاگی تھی۔ سکندر کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ اس نے حیدر کو گود میں اٹھا لیا۔ حیدر نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر اس نے سکندر کے گلے میں اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں ڈال دیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ جیسے ہی ہم جھونپڑی سے باہر نکلے، گارڈز نے ہمارے گرد گھیرا بنا لیا۔ میڈیا کے کیمروں کی فلیش لائٹس ہماری آنکھوں کو چندھیا رہی تھی اور بستی کے لوگ دنگ رہ کر مریم یعنی مجھے ایک ملکہ کی طرح بڑی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ رہے تھے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر عیش و عشرت کا نہیں بلکہ ماضی کے ان خونی رشتوں اور سائمہ کی چالوں کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ گاڑی جیسے ہی کچی بستی کی حدود سے باہر نکلی، سکندر شاہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو مریم، اب سکندر شاہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے مجھے دور سڑک کے کنارے ایک مانوس سا چہرہ نظر آیا جس نے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ وہ سائمہ ہی تھی جو شاید ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جو وہ میڈیا والوں کو دکھانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر سائمہ کا وہ چہرہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور حاسدانہ چمک تھی جو 12 سال پہلے ہمارے سسرال کے اس چھوٹے سے صحن میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائلوں کا پلندہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ہمیں برباد کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے۔ سکندر، وہ دیکھو، وہ سائمہ ہے۔ میں نے گھبرا کر سکندر کا بازو جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ میڈیا والوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سکندر نے شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے اور اس کی پیشانی پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے فوری طور پر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنے باڈی گارڈز کو حکم دیا، اسلم، گاڑی روکو نہیں، سیدھا چلو، اور اپنے لڑکوں سے کہو کہ میڈیا اور اس عورت کو گاڑی کے قریب نہ آنے دے۔ جو بھی فائل یا کاغذات وہ دکھانے کی کوشش کرے اسے وہیں روک دیا جائے۔ لیکن سائمہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی ہماری گاڑی کچی بستی کے کچے رستے سے نکل کر پکی سڑک پر آئی، سائمہ نے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، روکو اس گاڑی کو، یہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ایک بھاگی ہوئی عورت اور میرے بھائی کی ناجائز بچے کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ مریم ہے، میرے بھائی عمران کی مجرم۔ اس کے الفاظ لاؤڈ سپیکر کی طرح مائکروفونز میں گونج گئے اور کیمروں کے رخ ہماری گاڑی کی طرف مڑ گئے۔ رپورٹرز نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی، شیشوں پر مائک مارے جانے لگے۔ حیدر نے خوف زدہ ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور وہ سکندر کی گود میں مزید سمٹ گیا۔ امی، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدر نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں حیدر، تم نیچے ہو جاؤ، باہر مت دیکھو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، لیکن میرا اپنا وجود اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ سکندر نے حیدر کو مضبوطی سے تھاما اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی کی رفتار بڑھاؤ، ان سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ ڈرائیور نے مہارت سے گاڑی کو ہجوم کے درمیان سے نکالا اور گاڑی تیزی سے شاہراہ پر دوڑنے لگی۔ پیچھے گارڈز کی گاڑیاں میڈیا اور سائمہ کے راستے کی دیوار بن گئی۔ جب گاڑی شہر کی طرف بڑھ رہی تھی تو سکندر نے موبائل فون نکال کر اپنے وکیل بیرسٹر امجد کو کال ملائی۔ امجد، مریم اور حیدر میرے ساتھ ہیں۔ سائمہ کچی بستی تک پہنچ چکی ہے اور اس کے پاس میڈیا بھی تھا۔ اس نے کچھ کاغذات لہرائے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ عمران کے مرنے سے پہلے کیا قانونی جال بچھایا گیا تھا، لیکن مجھے سائمہ کے ہر وار کا جواب عدالت میں چاہیے۔ تم فوری طور پر شاہ ہاؤس پہنچو۔ شہر کی سب سے مہنگی اور پرسکون سوسائٹی میں واقع شاہ ہاؤس کے بڑے لوہے کے گیٹ جب ہمارے لیے کھلے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ کچی بستی کی بدبو
برتنوں کے کالک اور مٹی کے بعد یہ چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش، اونچی دیواریں اور نوکروں کی لمبی قطاریں میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ گاڑی رکی تو نوکروں نے ادب سے دروازہ کھولا۔ سکندر گاڑی سے اترا اور اس نے حیدر کا ہاتھ تھاما۔ میں جب گاڑی سے باہر نکلی تو میری پھٹی پرانی چادر اور مٹی سے اٹے پیر اس پرتعیش ماحول میں بالکل ناموزوں لگ رہے تھے، لیکن سکندر نے سب کے سامنے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ نوکروں کے چہروں پر حیرت تھی، لیکن سکندر کے خوف سے کسی کے جرت نہ تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھ سکیں۔ مریم، یہ تمہارا گھر ہے، سکندر نے نرمی سے کہا۔ یہاں تمہیں یا حیدر کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمیں اندر ایک وسیع اور عریض ہال میں لے گیا جہاں بیرسٹر امجد پہلے سے ہی صوفے پہ بیٹھے فائلوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ سر، صورتحال تھوڑی پیچیدہ ہے۔ امجد نے سلام کے بعد سیدھا اصل بات کا رخ کیا۔ سائمہ نے جو کاغذات میڈیا کو دکھائے ہیں ان کی کاپی مجھے میرے ذرائع سے مل چکی ہے۔ عمران نے مرنے سے پہلے عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں اس نے موقف اختیار کیا کہ مریم اس کی جائیداد چوری کر کے کسی نامعلوم شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس نے طلاق کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی تحریری طلاق نامہ نہیں تھا کیونکہ اس نے زبانی طلاق دی تھی، اور حلالہ بھی رات کے اندھیرے میں زبانی معاہدے کے تحت ہوا تھا۔ میں نے صوفے کا سہارا لیا، لیکن عمران نے تو سب کے سامنے مجھے 3 بار طلاق دی تھی۔ میری ساس اور نندے اس بات کی گواہ تھیں۔ امجد نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھابی، وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے حق میں نہیں۔ قانون کاغذات اور ثبوت مانگتا ہے۔ سائمہ کا دعویٰ ہے کہ حیدر شرعی یا قانونی طور پر سکندر شاہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ مریم کا عمران سے کبھی نکاح ٹوٹا ہی نہیں تھا، اس لیے حیدر جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی سکندر شاہ اسے گود لے سکتا ہے۔ سکندر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بکواس ہے یہ سب۔ حیدر میرا خون ہے۔ اس رات نکاح پڑھانے والا مولوی رفیق کا شناسہ تھا، وہ گواہی دے گا۔ سر، وہ مولوی 5 سال پہلے انتقال کر چکا ہے۔ امجد کی اس بات نے کمرے میں دوبارہ سناٹا پھیلا دیا۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ۔ اگر ہم عدالت میں یہ ثابت کر دیں کہ حیدر آپ کا حیاتیاتی بیٹا ہے تو سائمہ کا آدھا کیس وہیں دم توڑ دے گا، لیکن اس سے حلالہ اور طلاق کی وہ قانونی پیچیدگی حل نہیں ہوگی۔ معاشرے میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کیونکہ حلالہ کے بعد باقاعدہ عدت اور طلاق کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں ہے۔ جب سکندر اور وکیل قانونی باریکیوں پر بحث کر رہے تھے، میں حیدر کو لے کر اوپر ایک کمرے میں چلی گئی۔ یہ کمرہ حیدر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مہنگے کھلونے، آرام دہ بستر اور ہر سہولت موجود تھی، لیکن حیدر ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر باغ کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کے پیچھے سے گلے لگا لیا۔ حیدر، تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ حیدر نے مڑ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 12 سالہ بچے کی معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ امی، وہ عورت میڈیا میں کہہ رہی تھی کہ میں ناجائز ہوں۔ ناجائز کیا ہوتا ہے؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے ابو یہ انکل نہیں ہیں؟ اس کے معصوم سوال نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ میں نے اس کے گالوں کو چوما، میرے آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ نہیں میرے بچے، تم دنیا کے سب سے پاکیزہ رشتے سے پیدا ہوئے ہو۔ تم میری 12 سال کی عبادت کا حاصل ہو۔ تمہارے ابو یہی ہیں، سکندر شاہ ہی تمہارا اصل ابو ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ لالچی ہیں، وہ صرف ہم سے ہماری خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں۔ امی، میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ حیدر نے اچانک اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری آنکھوں پہ رکھے اور میرے آنسو پونچھے۔ میں نے بستی میں آپ کو راتوں کو روتے دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر میرے لیے روٹی لاتی تھی۔ اب جب میرے ابو اتنے بڑے آدمی ہیں تو میں کسی کو آپ کو رلانے نہیں دوں گا۔ اس چھوٹے سے بچے کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میرے اندر ایک نئی طاقت جاگ اٹھی۔ سائمہ، اس کا پورا خاندان بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کے نام پر سسرال کے گناہ کا داغ نہیں لگنے دوں گی۔ اگر عمران نے مکاریاں کی تھی تو قدرت نے مجھے سکندر جیسا مضبوط انسان دیا تھا جو ہماری ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ میں نیچے واپس آئی جہاں سکندر اکیلا ہال میں ٹہل رہا تھا۔ وکیل جا چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ رکا اور میرے قریب آیا۔ مریم، میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کی ٹیم کو گھر ہی بلا لیا ہے۔ کل صبح وہ حیدر اور میرا سیمپل لیں گی۔ یہ ٹیسٹ سائمہ کے منہ پر پہلا تماچا ہوگا۔ سکندر نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سکندر، سائمہ صرف جائیداد کے لیے نہیں لڑ رہی، وہ اس نفرت کا بدلہ لے رہی ہے جو اس کے دل میں میرے لیے شروع دن سے تھی۔ وہ مجھے سڑک پر دیکھنا چاہتی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں کچی بستی سے نکل کر شاہ ہاؤس پہنچ گئی ہوں تو وہ پاگل ہو جائے گی۔
میں نے اندیشے ظاہر کیے۔ اسے پاگل ہی ہونا پڑے گا مریم، کیونکہ اب میں وہ سکندر نہیں ہوں جو 12 سال پہلے خاموش رہ گیا تھا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے تم دونوں ہو، اور میں اپنی زندگی کی بازی لگا دوں گا، لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سکندر کی آنکھوں میں پختہ عزم تھا جو مجھے ایک عجیب سا تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ اگلی صبح ڈی این اے کی ٹیم شاہ ہاؤس پہنچی ہی تھی کہ باہر گیٹ پر ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سائمہ اپنے ساتھ چند مقامی خواتین کے حقوق کی تنظیموں کے اراکین اور کچھ سستے درجے کے رپورٹرز کو لے کر شاہ ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر نکلو سکندر شاہ، ایک غریب کی بیوی کو اغوا کر کے اپنے محل میں رکھنے والے عیاش انسان، باہر آؤ۔ سائمہ کی آواز لاؤڈ سپیکر پر باہر گونج رہی تھی۔ عدالت نے عمران کی جائیداد کا فیصلہ بھی نہیں کیا اور تم اس کی قانونی بیوی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سکندر کے گارڈز نے انہیں اندر آنے سے روکا ہوا تھا، لیکن میڈیا لائیو کوریج کر رہا تھا جس کی وجہ سے سکندر کے بزنس شیئرز اور مارکیٹ کی ساکھ پر اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ سکندر کا فون لگاتار بج رہا تھا۔ اس کے کاروباری پارٹنرز اس سے اس سکینڈل کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سر، صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے، میڈیا والے دیواریں پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلم نے اندر آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ مریم، تم حیدر کے ساتھ اندر ہی رہو، میں خود باہر جا کر اس عورت کا تماشا ختم کرتا ہوں۔ سکندر نے غصے سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں سکندر، یہ لڑائی میری ہے، سائمہ مجھے نشانہ بنا رہی ہے۔ اگر تم اکیلے گئے تو میڈیا سے تمہاری طاقت کا غرور کہے گا، میں تمہارے ساتھ باہر جاؤں گی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن مریم، وہ لوگ تم پر گندے الزامات لگائیں گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، سکندر نے تشویش سے کہا۔ میں 12 سال کچی بستی کے گندے ماحول میں رہی ہوں سکندر، الفاظ کے تیر مجھے نہیں مار سکتے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے باہر جاؤں گی، میں نے اپنی نئی اور صاف ستھری چادر درست کی، حیدر کا ہاتھ تھاما اور ہم تینوں شاہ ہاؤس کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ کھلا، کیمروں کی لائٹس ہماری طرف مڑ گئیں۔ سائمہ لہراتی ہوئی آگے بڑھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ لو دیکھو، آ گئی ہے مریم بی بی اپنے نئے امیر شوہر کے ساتھ۔ شرم نہیں آئی مریم تمہیں؟ عمران کی موت کا دکھ منائے بغیر، عدت گزارے بغیر اس امیر شخص کے محل میں آ کر بیٹھ گئی۔ اور یہ بچہ، یہ کس کا خون ہے؟ سائمہ نے اپنی انگلی حیدر کی طرف اٹھائی تو سکندر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سائمہ کی انگلی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سائمہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اپنی یہ گندی انگلی میرے بیٹے سے دور رکھو سائمہ بی بی۔ سکندر کی آواز کسی شیر کی طرح گرج رہی تھی جس نے وہاں موجود تمام میڈیا والوں کو خاموش کر دیا۔ اگر تم نے دوبارہ میرے بیٹے یا میری بیوی کے بارے میں ایک بھی گندا لفظ بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اور قانون کے تحت تمہیں اس جگہ پہنچا دوں گا جہاں سے تم کبھی باہر نہیں آ سکو گی۔ بیٹے؟ سائمہ نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ کیسا بیٹا؟ یہ عمران کا بیٹا ہے۔ عمران نے طلاق نہیں دی تھی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت چاہیے نا تمہیں؟ میں آگے بڑھی اور سائمہ کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ سائمہ، تم نے 12 سال پہلے بھی میرے والد کی جائیداد کے لیے میرے گھر میں چوری کا ڈرامہ رچایا تھا، اور آج بھی تم اسی جائیداد کے لیے یہاں تماشا کر رہی ہو۔ میرے پاس اس رات کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس خدا کا انصاف ہے جو سب دیکھ رہا تھا۔ تم جس عمران کی بات کر رہی ہو، اس نے رفیق نامی شخص کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس کے کچھ گواہ اب بھی زندہ ہیں جنہیں تم نے پیسے دے کر خاموش کروایا تھا۔ یہ بات میں نے صرف سائمہ کو ڈرانے کے لیے کہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اچانک آنے والی ہوائیاں بتا رہی تھی کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے کھڑے وکیل کی طرف دیکھا۔ اس نے شاہ ہاؤس کے گیٹ پر ایک اور مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک معمر خاتون اتری جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ میری سابقہ ساس تھی، عمران کی ماں، جو اب ویل چیئر پر تھی اور ان کا آدھا دھڑ فالج کی وجہ سے مفلوج ہو چکا تھا۔ سائمہ نے اپنی ماں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ امی، آپ اچھا ہوا آ گئیں، بتائیں ان میڈیا والوں کو کہ مریم نے عمران کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن میری سانس نے سائمہ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی لرزتی ہوئی نظریں مجھ پر اور حیدر پر جمائیں۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حیدر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے منہ سے ادھورے الفاظ نکلے۔ عمران کا عکس۔ یہ عمران کا عکس نہیں ہے، یہ تو… ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے ملازم نے آگے بڑھ کر سکندر کو ایک پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات تھمائے۔ سر، یہ عمران صاحب کی ذاتی ڈائری ہے جو انہوں نے مرنے سے پہلے لکھی تھی، اور یہ وہ طلاق نامہ ہے جو
انہوں نے مریم بی بی کے بھاگنے کے بعد اپنے پچھتاوے میں تیار کیا تھا، لیکن سائمہ بی بی نے اسے چھپا دیا تھا۔ مائی جی اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہیں کیونکہ فالج ہونے کے بعد سائمہ نے انہیں بھی گھر سے نکال دیا تھا اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ ملازم نے سب کے سامنے سائمہ کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ میڈیا کے کیمرے اب سائمہ کے چہرے کی طرف مڑ گئے جو اب خوف اور شرمندگی سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سکندر کے گارڈز اور وہاں موجود پولیس نے اسے وہیں گھیر لیا۔ یہ سب ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا، ماضی کے خونی رشتوں کا سچ اور سائمہ کی مکاریاں اب دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ لیکن یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ عمران کی اس ڈائری میں کچھ ایسے راز درج تھے جو سکندر شاہ کی جائیداد اور اس حلالے کی رات کے پوشیدہ مہروں کو ہمیشہ کے لیے ہلانے والے تھے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس ڈائری کا اگلا صفحہ ہمارے لیے کیا نیا طوفان لانے والا ہے۔ عمران کی اس ڈائری کا نام سامنے آتے ہی جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ سکندر نے بیرسٹر امجد کے اشارے پر وہ ڈائری اپنے ہاتھ میں لی اور اس کا وہ صفحہ کھولا جہاں سائمہ کا چھپایا ہوا طلاق نامہ موجود تھا۔ اس پر عمران کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان صاف تھا، جس پر تاریخ مریم کے فرار کے اگلے ہی دن کی تھی۔ یہ اس بات کا حتمی قانونی ثبوت تھا کہ مریم پر عمران کا کوئی حق باقی نہیں رہا تھا اور وہ 12 سال سے سائمہ کے جھوٹے کیس کا شکار تھی۔ اسکرین پر لائیو چلتے اس تماشے نے سائمہ کی ساکھ کو مٹی میں ملا دیا۔ پولیس نے موقع پر ہی سائمہ کو دھوکہ دہی، جائیداد پر ناجائز قبضے اور بلیک میلنگ کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ سائمہ چیختی چلاتی رہی لیکن قانون کے اپنے ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میری مفلوج ساس نے ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے مجھ سے معافی کی اپیل کی۔ میں نے ماضی کے سارے دکھوں کو بلا کر انہیں معاف کر دیا کیونکہ قدرت نے ان کے غرور کو پہلے ہی خاک میں ملا دیا تھا۔ لیکن کہانی کا اصل موڑ تو اس وقت آیا جب ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ موصول ہوئی۔ رپورٹ نے تمام شکوک اور شبہات کا خاتمہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ حیدر سکندر شاہ کا ہی بیٹا ہے۔ اس رات کا وہ پوشیدہ سچ جسے عمران نے جائیداد کے لالچ میں ایک فقیر کا بھیس بدلنے والے رفیق کے نام سے دفن کرنا چاہا تھا، وہ اصل میں سکندر شاہ کی مریم کے لیے لازوال محبت اور تحفظ کی داستان تھی۔ چند ماہ بعد شاہ ہاؤس کی وسیع اور عریض لان میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں سکندر شاہ نے قانون اور معاشرے کے تمام معتبر لوگوں کے سامنے مجھے اپنی قانونی بیوی اور حیدر شاہ کو اپنا اکلوتا وارث تسلیم کیا۔ کچی بستی کے وہ دن، ہاتھوں کے چھالے اور برتنوں کی کالک اب ایک ڈراؤنا خواب بن کر مٹ چکے تھے۔ میں نے حیدر کا ہاتھ تھامے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب کوئی نقاب نہیں تھا بلکہ ایک شوہر اور باپ کا فخر جھلک رہا تھا۔ حلالہ کی اس گمنام اور ہولناک رات سے شروع ہونے والا یہ سفر جو پچھتاوے، فرار اور غریبی کے کٹھن راستوں سے گزرا تھا، بالآخر اپنے حقیقی محافظ کی پناہ میں آ کر محبت اور انصاف کے خوبصورت سے انجام کو پہنچ گیا۔ میری زندگی کا طوفان اب تھم چکا تھا اور حیدر شاہ کا مستقبل اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ ویورز، کہانی کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کو کہانی یقیناً پسند آئی ہے۔ کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر آپ ہماری کہانیاں پسند کر رہے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ گرو کر سکے، کیونکہ یہ آپ کا فیوریٹ چینل ہے۔ تو بہت جلد ایک نئی کہانی، نئے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔